खुदावन आपके साथ हो। आज 20 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक हमारी आज की पहली तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम, उसका छठा बाब, उसकी दूसरी आयत मुबारका से लेकर 12वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 49 उसकी छठी आयत मुबारका से लेकर 10वीं और फिर 17वीं आयत मुबारका से लेकर 20वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर तीसरी आयत मुबारका तक। मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम, उसका छठा बाब और उसकी 10वीं आयत हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात और बिशप साहिबान के लिए की सबसे फेवरेट आयत अगर कहा जाए तो वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है क्योंकि जर दोस्ती हर तरह की बदी की जड़ है। और ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये जो हवाला है ये योशुआ बिन सिराख उसका 5 बाब और उसकी 14वीं आयत से आया है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि मुकद्दस पालूस रसूल जो है वो यहूदी मुअल्लम की तरबियत उसने हासिल की हुई थी, तो इसलिए उसे कलाम के बारे में, अहद अतीक के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो पता थी और उसी पस मंज़र में वो तालीम देता था। अब क्योंकि जर दोस्ती हर तरह की बदी की जड़ है, अब यहाँ पर हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात जो हैं वो इस आयत को गलत सहको सबाक में इस्तेमाल करते हुए लोगों को इमोशनली मूव करते हैं और कहते हैं कि जी आप जो है अपना सब कुछ जो है वो खुदा के लिए दे दें, आप अपना या कलीसिया बनाने के लिए दे दें या चर्च बनाने के लिए दे दें। मेरा बुनियादी सवाल हमेशा यही रहा है कि अगर एक चीज़ किसी के लिए ख़राब है, मिसाल के तौर पे अगर किसी के लिए वो चीज़ जहर है, तो क्या किसी दूसरे के लिए वो शहद बन सकता है? अगर ज़र दोस्ती जो है वो किसी शख्स के लिए, किसी फ़र्द वाहिद के लिए या ख़ानदान के लिए अगर वो जो है बदी की जड़ है, तो क्या वो खुद साख्ता पास्टर हजरात के लिए भी बदी की जड़ नहीं बन सकती? किस तरह जो है यानी ये मेकअप और ये किस तरह गाड़ियाँ और ये दौरे जो हैं ये होते हैं, क्या ये ज़र की वजह से नहीं होते, दौलत की वजह से नहीं होते? बिल्कुल खुदा जो है वो हमें बताना चाहता है कि आपकी जो दौलत है वो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। और इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि सहको सबाक से हट के पेश किया जाता है, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह दौलत के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने जो बुनियादी ज़रूरियात मुझ पर डाली हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप घर के वालिद हैं, घर के सरबराह हैं, अगर आप यानी आप महीने की सारी तनख्वाह जो है वो आप बोलें कि नहीं जी ये बदी की जड़ है, आप जब आपको तनख्वाह मिले आप घर नहीं लेकर आए, क्या आप घर का किराया दे सकेंगे? क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे? क्या अगर आपके घर में आपकी बुजुर्ग वालदा है उसका इलाज करवा सकेंगे? क्या आपके इस अमल से खुदावंद यीशु मसीह खुश होगा? हरगिज़ नहीं। खुदावंद यीशु मसीह तो कभी भी किसी की तकलीफ नहीं चाहता, कभी भी किसी के लिए मुश्किल परेशानी नहीं चाहता। अब इस आयत को किस तरह यानी हम समझ सकते हैं, इस आयत को हम किस तरह जान सकते हैं, इस आयत को हम किस बुनियाद पर सहको सबाक में हम समझ सकते हैं? इसको सहको सबाक में समझने के लिए हमें 7वीं आयत को देखना पड़ेगा, जहां पर लिखा हुआ है हम दुनिया में ना तो कुछ लाए और ना कुछ ले जा ही सकते हैं। ये जो आयत है इसका पस मंज़र जो है अय्यूब नबी की किताब उसका पहला बाब और 21वीं आयत में बड़ा मशहूर, यानी आपको ये याद होना चाहिए हवाला, बिल्कुल अय्यूब नबी का हवाला। और ये बाज़-औक़ात कहा जाता है हमारे, जब ख़ास तौर पे ये हवाला जो है उस वक्त पढ़ा जाता है जब कोई हमारा अजीज़ जो है वो फौत हो जाता है, तो ये हवाला पढ़ा जाता है। और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले बाब की 21वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और फिर वहीं नंगा ही चला जाऊँगा, खुदावन ने दिया था खुदावन ही ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। यानी खुदावन जो है वो देता भी है और खुदावन जो है वो ले भी लेता है। मगर अय्यूब नबी चीज़ों पे नहीं कह रहा कि जी मुझे चीज़ें मिली हैं तो खुदावन मुबारक है, चीज़ें ले ली हैं तो भी खुदा नहीं, उस
ایوب نبی نے یہ ریئلائز کر لیا، اس نے یہ جان لیا ہے کہ خداون کی تعریف ہی سب کچھ ہے، کیونکہ جو خداون کی تعریف نہیں کرتے وہ جو ہے وہ دراصل غریب ہیں، وہ جو ہیں وہ چیزوں پر انحصار کرتے ہیں۔ خداون جو ہے کہ خداون ہماری چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خداون جو ہے وہ ہماری دولت پہ نہیں بھروسہ کرتا، کیونکہ ہمارے کچھ خود ساختہ پاسٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنا چندہ دیں، آپ اتنا دائیکی دیں، آپ اتنا کریں تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کی آپ کو نجات مل، یعنی یہ یہاں پر وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی دولت سے نجات نہیں خرید سکتے۔ زبور نویس کیا کہتا ہے زبور 49 اور اس کی 8ویں آیت میں، تاہم کوئی اپنا فدیہ ہرگز نہیں دے سکتا اور نہ خدا کو اپنے زر راستگاری ہی ادا کر سکتا ہے۔ ہمارے خود ساختہ پاسٹر حضرات یہ نہیں سمجھتے کہ دولت سے نجات نہیں خریدی جا سکتی۔ پھر 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائیں گے، نہ اس شوکت اس کے ساتھ اترے گی۔ کیونکہ جو انسان اپنی دولت پر انسان 21ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پر انسان جو حشمت سے رہتا ہے پر غور نہیں کرتا، وہ فانی حیوان کی طرح ہے۔ کیونکہ غور کیوں نہیں کرتے ہم؟ کیونکہ غور کرنے کے لیے ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ میری دولت جو ہے وہ صرف ایک وقت کے لیے ہے، اور ایک وقت کے لیے جب ایک وقت کے لیے ہوتی ہے تو ہم اکٹھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم اکٹھی کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو بھول جاتے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب میرے ساتھ کھولیں، وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ 12واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کے پاس مال دولت آ جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناؤں گا اور وہاں اپنا اناج اور مال جمع کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح کبھی بھی دولت کے خلاف نہیں گئے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی دولت کو استعمال کریں کسی کی مدد کے لیے، کیونکہ جو مدد کرتا ہے کسی کی، میری دولت جو ہے، یعنی اگر خدا نے مجھے ٹیلنٹ دیا ہے اور میری انکم سے زیادہ مجھے پیسے ہو رہے ہیں، اگر وہی میں جو ہدیہ جو ہے میں اگر کسی غریب کو دیتا ہوں جس نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، اس ننگے کو کپڑے پہنا دیتا ہوں جس کے بدن پہ کپڑے ہی نہیں ہیں، اس بیوہ کو پیسے دے دیتا ہوں جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس یتیم بچے کو اسکول بھجوا دوں جو پچھلے 3 سال سے اسکول نہیں گیا، تو کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے پیسے کا زیادہ استعمال نہیں ہے؟ اب اگر ہمارے خود ساختہ پاسٹرز رات یہی کہتے رہیں کہ جی زر دوستی بدی کی جڑ ہے تو آپ ہمیں دے دیں، تو کیا آپ کے لیے یہ بدی نہیں ہے تاکہ آپ ایک نئی گاڑی خرید لیں، آپ ایک نیا دورہ کر لیں؟ ہرگز نہیں۔ خدا یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی ہمیں خدا نے برکت دی ہے، چاہے وہ زر کی ہو یعنی پیسے کی ہو، چاہے وہ ٹیلنٹ کی ہو سکتا ہے میں اچھا ٹیچر ہو سکتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے خدا نے اچھا بولنے کی طاقت دی، ہو سکتا ہے خدا نے مجھے اچھے الفاظ استعمال کرنے کی ہو سکتا ہے خدا نے مجھے گھر کا سربراہ ہونے کی برکت دی ہے۔ اسے اچھے طور پہ استعمال کرنا ہے، اور جب اسے اچھے طور پر استعمال کریں گے تو پھر ہم خداوند یسوع مسیح کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کس طرح خدمت کر سکتے ہیں؟ آج کی انجیل مقدس میں کس طرح خدمت کی ہے؟ ہمارے جو بہت سارے جو خداوند یسوع مسیح کے پیروکار تھے ان میں عورتیں بھی تھیں، اور عورتیں کون سی تھیں؟ مریم مجدلینی پہلی، پھر یہ عورتوں سوسن تھی اور بتھیری جو اپنے مال سے خداوند کی خدمت کرتی تھی۔ آج ہم اپنے مال سے کس طرح خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں صاف بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اگر خدا نے آپ کو برکت دی ہے، اگر آپ کی بنیادی ضروریات سے ہٹ کر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ انہیں استعمال کریں۔ کس طرح استعمال کریں؟ خداوند یسوع مسیح کا قول ہے، جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے، جب میں پردیسی تھا تم نے میرے پاس آئے، جب میں جیل میں تھا تم نے میری تماداری کی، جب میں اسکول نہیں جا سکتا۔ یعنی یہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نیکی کے کام کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اسی لیے کیونکہ جب ہم اپنے پیسے جو ہیں، اپنی دولت جو ہے، اپنا ٹیلنٹ جو ہے، اگر ہم اسے چھپا کے رکھتے ہیں، اگر ہم اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں برائی ہے۔ مگر اگر خدا مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں اپنی انکم سے زیادہ میرے پاس چیزیں ہیں، میرے پاس کپڑے زیادہ ہو سکتے ہیں جو میں نے شاید 1 سال سے استعمال نہیں کیے، وہ میں کسی غریب کو دے سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے پاس جوتے 4 ہیں، میں 1 جوڑا کسی کو دے سکتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں میں سے لوگوں کی خدمت کریں، اپنی چیزوں میں سے لوگوں کے مشکل وقت کاٹیں، اپنے ٹیلنٹ سے، اپنی باتوں سے اگر کوئی کمزور ہے، دکھی ہے، تکلیف میں ہے، اسے تسلی دیں۔
آئیں خداوند سے دعا کرتے ہیں، خداوند سے فضل مانگتے ہیں کہ خداوند فضل بخشے کہ ہم ان عورتوں کی طرح جو خداوند یسوع مسیح کی منادی میں اپنے مال سے اس کی خدمت کرتی تھی، ہمیں بھی خداوند فضل بخشے کہ ہم اپنے خداوند کے دیے ہوئے میں سے جب خداوند کی مخلوق پہ لگائیں تو خداوند خوش ہو، اور اس کا اجر جو ہے وہ نہ صرف فرد واحد پر بلکہ ہمارے خاندان پر بھی اس کا فضل ہو۔ آئے ان اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہوا ہے کہ پیارا خداوند انہیں بڑا فضل بخشے، خاص طور پہ جنہوں نے نوکری کے لیے کہا ہوا ہے، اولاد جیسی نعمت کے لیے کہا ہوا ہے، ویزے کے لیے کہا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بیماری کے لیے، اور تمام ان دوستوں کے لیے جو ہمیں کہیں نہ کہیں سے دعا کے لیے کہتے ہیں، کوئی سعودی عرب سے کہہ رہا ہے، کوئی یونان سے، جہاں سے بھی کوئی دعا کے لیے کہتا ہے، پیارا خداوند اسے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے جو خداوند کا کلام سنتے ہیں اور خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ نیکی کرنے میں پہل کریں، کیونکہ نیکی جو ہے وہ ہمارے ساتھ جائے گی، ہماری دولت ساتھ نہیں جائے گی، ہماری نیکی ہمارے ساتھ جائے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔